حضرات گرامی، خالق کائنات نے تخلیق کائنات کا مقصد حقیقی اپنے ذات کی معرفت اور اپنے نافذ کردہ احکام کی بجاوری کو قرار دیا۔ دین اسلام کی معرفت اور احکام خداوندی کی بجاوری اور جذبہ ایثار کو تسلف دین کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر جس قدر تسلف دین ہوگا اسی قدر دینی غیرت بھی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ دینی تسلب ایک ایسا اعلیٰ درجے کا وصف ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے پر فضل خاص فرماتا ہے اسے اس وصف عظیم سے سرفراز فرماتا ہے۔ تسلف فی الدین کا نمونہ عہد صحابہ و تابعین میں کامل طور سے نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ کسی بھی قسم کی خارجی پیش رفت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کچھ اہل عرب مرتد ہو گئے تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری زمانے میں جتنی زکوٰۃ دے رہے تو اس میں سے ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے تو اس کے لیے ان سے جہاد کروں گا۔ اللہ رب العزت کے قرب خاص میں جگہ لینے والے وہ شخصیات و نفوس قدسیہ، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے کچھ درخشندہ پہلو بیان کریں گے کہ جو اپنے آپ میں ایک ذات نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک جماعت اور تنظیم اور ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ جلیل القدر شخصیت جسے مرجع العلماء، جامع کمالات ظاہریہ و باطنیہ، عالم ربانی حضور محسن ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حامد علی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان کے زندگی کے سیاسی اور سماجی کچھ درخشندہ پہلو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ولادت تو آپ کی چندہ الہ آباد میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کیا، پھر اس کے بعد پھول پور، پھر اس کے بعد لکھنؤ کی سرزمین، اور پھر حضور وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی دعا اور جو ٹکڑا روٹی کا انہوں نے عطا فرمایا تھا اس کی برکت لے کر کے جو آپ کا جملہ تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کے فقیری میں شاہی کرے گا اور اندھیرے میں اسلام کا پرچم بکھیرے گا، اس دعا کی قبولیت یعنی کہ حضور محسن ملت کی ذات وارث پاک کی کرامت کا نام ہے۔ وارث پاک نے جو دعا فرمائی وہ اس طریقے سے گفتہ اللہ بہت گرچہ از حلقوم عبداللہ بہت کے طور پر ایسی قبول ہوئی کہ آپ ہی کے اشارے پر پھر بریلی شریف کی سرزمین پر باقاعدہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور پھر وہاں سے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فضل و کمال، شعور و آگہی، علم و ادراک، بصارت و بصیرت، تجلیات فکر کی روشنی میں پورے آب و تاب کے ساتھ علمی فیضان کا جو دریا بہ رہا تھا اسی سمندر سے اس نابغہ عصر کی بارگاہ سے مجدد وقت کے خرمن علم سے کچھ سالوں تک روح کو علمی فیضان سے سیراب کیا۔ پھر اس کے بعد جب حضور محسن ملت مجدد اعظم کے کان علم و شعور سے نکل کر باہر آئے تو ان کے علوم و فنون کی کرنوں سے ایک عالم منور ہوا۔ پوری آب و تاب کے ساتھ مجدد اعظم کے فیضان علمی اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا نمونہ بنا کر ایسا دینی و سماجی و سیاسی کارنامہ انجام دیا جس کو دنیا اور اہل دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ سیاست کے حوالے سے جو کردار آپ کا ہے، آپ نے اس کے بارے میں ابھی مجھ سے پیشتر بھی کچھ سماعت کیا اور آگے بھی سماعت کریں گے، لیکن سیاست سے مراد جو سیاست حضور محسن ملت نے کی ہے، آپ کی ذات بابرکات نے کی ہے، اس سیاست سے مراد یزید کی سیاست نہیں، چنگیز اور ہلاکو کی سیاست نہیں، ظالم و جابر حکمرانوں کی سیاست نہیں، یا آج کل کی سیاست نہیں جس کا شکار آج پورا ہندوستان ہے، بلکہ وہ پاک باز سچی سیاست مراد ہے جسے تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نے پیش کیا تھا۔ وہ سیاست جسے فاروق اعظم نے کیا تھا، وہ سیاست جس پر چل کر خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کہلائے، وہ سیاست جس نے صلاح الدین ایوبی کو ظالموں کے پنجوں سے بیت المقدس فتح کرنے کو ابھارا تھا، وہ سیاست جس نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے پر آمادہ کیا تھا، وہ سیاست جس کی بنا پر مولانا عنایت علی کاکوروی نے انڈومار کی صوبتیں برداشت کی تھی، وہ سیاست جو پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتی ہے، وہ سیاست جسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عشق نبی کی روشنائی سے لکھ کر ہمارے سامنے پیش کیا تھا، وہ سچی سیاست جس کی بنا پر دنیا کفر و ضلالت ان کو دشنام ترازیوں سے یاد کرتی ہے، وہ سیاست جو انسانوں کو حق کا علمبردار بناتی ہے، وہ سیاست جو روئے زمین پر بسنے والوں کو ظلم و ستم سے باز رکھنے کی ایمانداری کے ساتھ اتحاد یکجہتی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ حضور محسن ملت کی ذات بھی اس طرح کی سیاست کے علمبردار تھے، اس لحاظ سے یقیناً حضور محسن ملت کی ذات ایک مدبر سیاسی تھے، ان کی عمیق نظر اور فکر و نظر ماحول کے ہر گرد و پیش پر رہا کرتی تھی، وہ ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر پارٹی کے دستور سیاسی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ قوم و ملت کے خلاف کبھی کسی پارٹی یا تنظیم کی ایک بات بھی تسلیم کرنے کو آپ تیار نہیں تھے، چاہے ان کا دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کبھی اپنی بات ان سے نہ منوا سکی۔ آخرکار 1947 میں
جب ہندوستان تو آزاد ہوا مگر ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کے لیے کافی نقصان کا سودا کرنا پڑا۔ انگریز ہندوستان سے جانے کو تو جا رہے تھے مگر ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے مسلمان اور ہندو کے درمیان نفرت کے بیج بوجھ کر جس کی فصلیں اب اگ رہی ہیں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے۔ خاص طور سے علماء اہل سنت جب آپ آزادی کے خاک کو کردیں گے تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی تابناک صحبتیں، ٹیپو سلطان کی تڑپتی ہوئی لاشیں، مفتی عنایت علی کاکوروی کی سسکتی آہیں، علامہ نقی علی خان کی توانائی، مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی دم توڑتی تمنائیں اور حضور محسن ملت کو دساسر کی ہچکیاں لیتی ہوئی آرزویں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ الغرضی انگریز تن کے کورے من کے کالے تو تھے لیکن جانے کو جا رہے تھے، لیکن نفرت کی دیوار ایسی کھڑی کر دی تھی کہ اس کو ہٹانا ایک مشکل امر تھا۔ پورے ملک میں خون اور آگ سے ہولیاں کھیلی جانے لگی تھی، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ ایسے بھیانک ماحول میں جس بصیرت اور صالح قیادت اور حسن دلیری کے ذریعے طوفان کے رخ کو موڑنے کا کام حضور محسن ملت نے کیا، وہ حضور اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ارشادات کی روشنی میں ہمت و دلیری کے ساتھ مسلمانوں سے کہا کہ دشمن ہمارے لیے 3 باتیں چاہتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ فتح پا لے گا۔ دشمن سب سے پہلے ہماری موت کو چاہتا ہے تاکہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو جلا وطنی، اگر یہ نہ ہو سکے تو عاجز و مجبور کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ حضور محسن ملت علامہ حامد علی فاروقی کی سیاسی بصیرت کا عالم یہ تھا کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو آپ کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیت کے زبردست مداح تھے اور بے حد اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، محسن ملت کی سیاسی بصیرت پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک دفتر اس کے لیے درکار ہے۔ آل انڈیا مسلم متحدہ محاذ جس کا قیام حضور محسن ملت کی کوششوں سے عمل میں آیا، جس میں بڑے بڑے مشائخ اور اسلاف نے شرکت کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سماجی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جس ادارے کو مدرسہ اصلاح المسلمین کا نام دیا گیا، حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کی خدمت کے لیے جو آپ کی زمین جائیداد آپ کے آبائی علاقے میں تھی اس کو بیچ کر کے اس زمین کو خریدا تھا، جہاں پر آج یہ الحمدللہ شاندار عمارت قائم ہے، جہاں سے فارغ ہونے والے جو فارغین ہیں الحمدللہ وہ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور بلکہ پورے ہندوستان میں دین متین کی اور مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ جیسے پسماندہ علاقے، بے تہذیب و تمدن والے علاقے میں اپنی علمی سرگرمیوں اور خطابت، واعظ، حسن سلوک کے ذریعے بکھرے ہوئے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی تہذیب و تمدن سے آباد کیا، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب کر کے ملت اسلامیہ اور شریعت کے علوم سے روشناس کرایا۔ وہ محسن ملت جن کی پوری زندگی دعوت عظیمت سے لبریز ہے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں فکر و عمل کی راہ میں رفعتوں کی ایسی خوشبو اور ہوا بکھیری ہے جس کی مہک حق و صداقت کے مسافروں کو ہر وقت خوشبوؤں سے معطر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج یہ ایک عظیم ادارہ آپ کے ماتے کی نگاہوں سے ہے کے سامنے ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب حضور محسن ملت علیہ رحمت رضوان کی کاوش، رات و دن کی لگن اور محنت کا نتیجہ ہے اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ آج اس رائے پور چھتیس گڑھ کے اس علاقے میں مسلک اعلی حضرت کے سپاہی اور علم و ادب کے باوقار لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حضور محسن ملت کی سربلندی، مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے ہر ظلم و جبر کو برداشت کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور سخت سے سخت دلوں کو اسلام کی خوشبوؤں سے معطر و منور کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مسلمانوں کی خاطر اور اس ہندوستان کی خاطر 12 دسمبر 1922 تک جب ظالم نے آپ کو جیل کے سلاخوں میں رکھا